الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادب سرور مرسلاں آ رہے ہیں، ادب سرور مرسلاں آ رہے ہیں، رسالت کے روح رواں آ رہے ہیں، بصد عظمت و عز و شان آ رہے ہیں، جلو میں لیے قدسیاں آ رہے ہیں، شہنشاہ کون و مکاں آ رہے ہیں۔ اور یہی ذکر ہے آج ایک ایک گھر میں، ستاروں میں، غنچے میں، گل میں، گوہر میں، یہی دھوم ہے ہر طرف بحر و بر میں، مٹانے کو ہر شر لباس بشر میں، شہنشاہ کون و مکاں آ رہے ہیں۔ یہ صبح مسرت ہے، خوشیاں مناؤ، درود و سلام اپنے ہونٹوں پہ لاؤ، محمد کے جلووں پہ قربان جاؤ، ادب سے نصیر اپنی آنکھیں جھکاؤ، شہنشاہ کون و مکاں آ رہے ہیں۔ تمام ناظرین کرام اور سامعین کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور وطن نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ پاک کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی امت مسلمہ کے لیے تا قیامت واجب الاتباع، رشد و ہدایت کا ابدی سرچشمہ اور ذریعہ نجات ہے۔ ناظرین، ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ فضیلتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں وہ مبارک ذات جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وہ عظمتوں والے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ماہ مبارک میں پیدا ہوئے، اور یوں اس ماہ کو سب فضیلتیں اور رونقیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے میں ہی نصیب ہوئیں۔ ناظرین، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کوئی عید نہ ہوتی، نہ کوئی شب برات، بلکہ کون و مکان کی تمام تر رونقیں اور خوشیاں اسی جان جہان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں کے دھول کا نتیجہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، اور یہ 12ویں تاریخ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کائنات میں سب سے پہلی کون سی چیز پیدا کی ہے؟ اللہ پاک نے اس کائنات میں سب سے پہلی چیز جو پیدا کی ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے۔ یعنی جب اس کائنات میں کچھ نہیں تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ کوئی مخلوق، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ مجھ کو خبر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی شے پیدا کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلی شے جو پیدا کی ہے وہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نور اپنی
اپنے ذاتی نور سے پیدا کیا ہے۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ بہشت تھی، نہ دوزخ، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، ستارے، نہ کوئی جن، نہ فرشتہ اور نہ ہی کوئی انسان تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور آپ کی بعثت کے وقت ساری کی ساری دنیا تاریک ہو چکی تھی اور جہالت کی اندھیری رات اس طرح چھائی ہوئی تھی کہ کوئی ٹمٹماتی ہوئی روشنی مطلق نظر نہیں آتی تھی۔ ہر ملک میں اللہ تعالیٰ کے ہادی اور رہنما آتے رہے اور یکے بعد دیگرے روشنی اور تاریکی کے دورے رونما ہوتے رہے، لیکن اب چونکہ ایک ہی ہادی برحق کو مبعوث ہونا تھا تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمام رہنماؤں کی لائی ہوئی تعلیمات کو ایک ہی مقررہ وقت میں ختم کر دیا اور زمانے کے لیے نئے ہادی کامل اور نئے ہدایت نامے کی ضرورت کو پیدا فرما دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کامل ہادی کی پیدائش اور بعثت کے لیے ملک عرب کا انتخاب کیا اور مکہ مکرمہ سے آفتاب رسالت طلوع ہوا اور اس نے طلوع ہو کر اپنی نورانی شعاعوں سے دنیا سے تمام تاریکی کو ختم کر دیا۔ تو پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کی بعثت سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے اور وہاں کی اقوام کی اخلاقی حالت کیسی تھی۔ ناظرین، یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید عرب کے حالات جانیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل عرب کی کیا حالت تھی، وہاں کی اقوام کی اخلاقی حالت کیسی تھی۔ آفتاب کے طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پیشتر صبح کی ہلکی ہلکی روشنی افق مشرق سے نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عرب جو کہ مرکز تاریکی بنا ہوا تھا اور جس کے ریگستانوں میں شرک و عصیاں کی آندھیاں چل رہی تھیں، خود بخود ایسے نشانات ظاہر ہونے لگتے ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس ملک میں آفتاب رسالت طلوع ہونے اور ہدایت کا چشمہ پھوٹنے والا ہے۔ اقوام عرب ہزارہ سال سے ذلت اور گمراہی کی زندگی گزار رہی تھیں، لیکن پیدائش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ان لوگوں میں شریفانہ جذبات اور برے کاموں سے نفرت پیدا ہونے لگی تھی۔ یہاں تک کہ کاہنوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ملک عرب میں بہت جلد ایک عظیم الشان نبی پیدا ہونے والا ہے اور بہت جلد اس کی حکومت ظاہر ہوا چاہتی ہے۔ علماء یہود اور علماء نصارہ نے بھی تورات اور انجیل کی بشارتیں بیان کرنی شروع کر دیں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ملک میں عنقریب ظاہر ہوا چاہتے ہیں۔ کس کی آمد کے یہ انوار نظر آتے ہیں، کس کی آمد کے یہ انوار نظر آتے ہیں، آج صحرا بھی تو گلزار نظر آتے ہیں، اور آج کچھ اور نظر آتا ہی نہیں عالم میں، آج سرکار ہی سرکار نظر آتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ پیر کا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیر کے دن پیدا کیا گیا۔ پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی اور پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو خیر بات کہا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت 25 سال کے تھے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ تھیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیٹ میں آئے تو آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا۔ میں جب چلتی تو وہ ٹکڑا میرے سر پر چھاؤں کرتا، اور جب میں بکریاں چراتی تو بکریاں میرے پیچھے چلتی، اور جب میں چلتی تو پتھر میرے پاؤں کے نیچے نرم روئی کی طرح ہو جاتے، اور جب میں کنویں پر جاتی تو پانی خود بخود اوپر چڑھ آتا اور میں آسانی سے پانی بھر لیتی، اور جب میں سوتی تو خوبصورت حوریں مجھے پنکھے سے ہوا دیتی، اور ایک نبی روزانہ خواب میں مجھے بشارت دیتے کہ مبارک ہو آپ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کو اٹھایا اور خانہ کعبہ میں لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کی اور آپ کا نام محمد رکھا، اور آپ کی پیدائش کی خوشی میں اپنے قبیلے کی ساتویں روز دعوت کی۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام دوسرے لوگوں کے ناموں جیسا کیوں نہیں رکھا، تو آپ کے دادا نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے پر اس نام کا اثر پڑے اور میرا پوتا تعریف و توصیف حاصل کرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر پرورش پا رہے تھے، آپ کی عمر تقریباً 4 سال کی تھی، تو ایک واقعہ پیش آیا۔ آپ اپنے رضاعی بھائیوں یعنی حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ 2 فرشتے آپ کے پاس آئے اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور اس میں نور اور رحمت بھر دی۔ اس واقعے کو حلیمہ سعدیہ یوں بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دونوں بچے ڈرتے ہوئے روتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہا کہ 2 سفید پوش ہمارے قریشی بھائی کو پکڑ کے لے گئے ہیں اور ان کا سینہ چاک کیا ہے۔ تو میں اور میرا شوہر ہم دونوں وہاں پہنچے تو دیکھا کہ خوف کے مارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ فک ہو گیا ہے۔ دریافت کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ 2 سفید پوش میرے پاس آئے، میرا سینہ چاک کیا، اس میں سے دل نکالا اور اس دل میں سے کوئی چیز نکالی۔ حلیمہ سعدیہ نے جب سینہ مبارک پر دیکھا تو کسی خون یا کسی زخم کا نشان نہ تھا۔ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اس لڑکے پر کسی جن وغیرہ کا کوئی سایہ کوئی اثر ہو گیا ہے، تو آپ نے ان کو زیادہ دن تک اپنے پاس رکھنا مناسب نہ سمجھا، اور آپ ان کی والدہ کے پاس واپس لے گئیں اور سارا ماجرا سارا حال سنایا۔ تو آپ کی والدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میرا یہ بیٹا دنیا میں عظیم الشان مرتبہ پانے اور غیر معمولی انسان بننے والا ہے، یہ ہر آفت اور ہر صدمے سے محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی خود حفاظت فرمائے گا، کیونکہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو میں نے فرشتوں کے ذریعے اس کی بشارتیں سنی تھیں اور اس کی بہت سی کرامتیں دیکھی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 برس کے ہو گئے تو آپ کی والدہ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے لے لی۔ آپ کے دادا کی وفات کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خاکسار، ملنسار، رحم دل انسان تھے، کبھی کسی کے سوال پر نہیں کیا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی خوب مدد کیا کرتے تھے اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی شادی تھی اور ان کے پاس ولیمے کے لیے کچھ سامان نہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے آٹے کی ٹوکری لے آؤ۔ حالانکہ آپ جانتے تھے کہ اس آٹے کے علاوہ شام کو کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مہمان نواز تھے۔ آپ کے گھر میں کافر، مشرک، مسلمان ہر کوئی مہمان ہوا کرتا تھا۔ آپ سب کی خود خاطر کرتے اور سب کی خدمت کیا کرتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی مہمان آ جاتا تو گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ سب مہمان کو کھلا پلا دیا جاتا اور پورا گھر فاقہ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی دل جوئی فرماتے تھے اور ان غریبوں کو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر اپنی غریبی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ آپ ان کی دل جوئی فرماتے اور ہر طرح سے ان کی مدد فرماتے تھے۔ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے در پہ نہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کو تسلی دیتے اور ان کی عیادت کے لیے خود ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مومن ہو، مشرک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہگاروں کو معاف فرما دیا کرتے، دشمنوں کے حق میں بھی آپ دعائے خیر فرماتے، یہاں تک کہ جانی دشمنوں اور قاتلانہ حملہ کرنے والوں کو بھی آپ معاف کر دیا کرتے تھے اور ان سے کبھی بدلہ نہیں لیتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو صحابہ اس کو آپ کے سامنے گرفتار کر کے لے آئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ڈر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے بھی تو نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اخلاق حسنہ کی گواہی ان الفاظ میں دی ہے کہ انکا لعلی خلق عظیم، بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حسن اخلاق کے بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے اور مزید گفتگو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں۔ ناظرین، مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک غار ہے، غار حرا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل نبوت جایا کرتے تھے اور وہاں ذکر الہی میں مشغول ہوا کرتے تھے۔ آپ کی عمر تقریباً 40 سال کی تھی تو اس غار میں ایک فرشتہ نمودار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ پڑھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ اس فرشتے نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور سے پکڑا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے کہ جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ کہ تیرا رب بڑا بزرگ ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد فرشتہ غائب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوفزدہ حالت میں اپنے گھر تشریف لے آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ جب کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑا سکون ہوا تو سارا ماجرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنایا، تو آپ نے ان الفاظ میں تسلی دی کہ آپ کو خوش ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صلہ رحمی فرماتے ہیں،
ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور لوگوں کے اخراجات برداشت کرتے ہیں۔ آپ میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو اور لوگوں میں نہیں پائی جاتی۔ اس تسلی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، جو کہ اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے پاس لے گئیں اور سارا حال سنایا۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اترا تھا، کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا اور جوان ہوتا جس وقت قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کیا قوم مجھے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ دنیا میں جو کوئی رسول یا نبی آیا ہے اور اس نے دعوت توحید لوگوں تک پہنچائی تو ابتدا میں اسے عداوت اور دشمنی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے اپنے مکان کو تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں پھر وہی فرشتہ دیکھا۔ آپ خوفزدہ ہو گئے، گھر آئی اور چادر اوڑھ کر لیٹ گئے تو آپ کے کانوں میں ایک پرجلال آواز آئی کہ ایک چادر میں لپٹے ہوئے اٹھ اور ان لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی اور کبریائی بیان کر پاک دامنی اختیار کر اور نجاست یعنی شرک اور بدی سے جدائی اختیار کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ توحید کا حکم پاتے ہی تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور تبلیغ کا کام سب سے پہلے اپنے گھر سے ہی شروع کیا۔ جب آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا تو لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ آپ کے پیروکاروں اور آپ کے متبعین کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچانے لگے۔ کسی نے آپ کو ساحر کہا، کسی نے آپ کو کاہن کہا، کسی نے آپ کو مجنوں کہا، کسی نے آپ کو شاعر کہا۔ جب آپ قرآن پاک پڑھتے تو وہ لوگ شور و غل کیا کرتے تھے تاکہ آپ تلاوت نہ کر سکیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اصلاح کے لیے اللہ پاک کی کتاب کو پڑھ کر سنایا کرتے تو وہ کہتے کہ یہ تو اگلوں کی قصے اور کہانیاں ہیں۔ وہ لوگ کہتے کہ ہم اس وقت تک ایمان لائیں گے جب تم زمین سے ہمارے لیے ایک چشمہ جاری کر دو، یا تمہارے پاس ہی کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں، یا تم اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کر دو، یا تم آسمان پہ چڑھ جاؤ اور ہم تمہارا آسمان پہ چڑھنا بھی قبول نہیں کریں گے جب تک ہمارے پاس کوئی کتاب نازل نہ ہو جائے جس کو ہم پڑھ لیں۔ تو کفار کے ان الفاظ کا جواب اللہ پاک نے اس طرح دیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے سبحان اللہ، میں تو صرف ایک انسان ہوں اور خدا کا پیغمبر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، کوئی مداری نہیں ہوں کہ تمہارے حسب منشا کرتب دکھاتا پھروں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا ذکر فرماتے اور کہتے کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد ایک نئی زندگی ملے گی جہاں اعمال کا احتساب کیا جائے گا، تو وہ استہزاء فرماتے اور کہتے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے تو کیا پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ سالہ سال کی پریشانیوں اور تکلیفوں کے بعد بھی کبھی مایوسی نے آپ کے دل میں گھر نہیں کیا، اور آخر وہ دن آ ہی گیا جب آپ اکیلے ساری دنیا پر چھا گئے۔ مکے کی تکلیفوں سے گھبرا کر ایک صحابی نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم لوگوں کے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو آروں سے چیرا گیا، ان کے بدن پر لوہے کی کنگھیاں چلائی گئیں جس سے گوشت پوست سب کٹ جاتا، لیکن یہ تکلیفیں بھی ان کو حق سے نہ پھیر سکی۔ خدا کی قسم، دین اسلام اپنے کمال کے مرتبے پر پہنچ کر رہے گا۔ عرب کا ذرہ ذرہ نور اسلام سے منور ہو چکا تھا۔ جو قوم خدا سے سب سے زیادہ بیگانہ تھی وہ اب
سب سے زیادہ خدا شناس ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی صحبت نے ان کو بت پرستی سے موڑ کر خدا پرستی کی طرف لا کھڑا کر دیا تھا۔ جب آپ پیغمبرانہ ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے تو اب رفیق اعلیٰ سے جا ملنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، استغفار کیجئے، وہ بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سفر آخرت میں مشغول ہونے کی ہدایت کی ہے۔ جب یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کیونکہ وہ اپنی فراست ایمانی سے اس آیت کے مفہوم کو بھاپ گئے تھے۔ چنانچہ طویل علالت کے بعد سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو 63 سال کی عمر میں رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی بنیاد ہے، اور محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ محبوب کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ یوں تو سارا سال ہی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا اور اپنے قول و فعل سے اظہار کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص ربیع الاول میں اللہ کریم کی اس عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پہ ذکر حبیب کی کثرت کرنی چاہیے، اور اس کے کئی طریقے ہیں۔ مثلاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، نعت شریف پڑھنا، آپ کی تعریف و توصیف بیان کرنا، محفل میلاد کا انعقاد کرنا، اس میں شریک ہونا، اور جشن ولادت کی خوشی میں مساجد میں، گھروں میں، گلی کوچوں میں، دکانوں میں سواریوں پر سبز پرچم لگانا اور ان کو سجانا۔ نعت پاک بھی چلائیے، لیکن دھیمی آواز میں، اور اس احتیاط کے ساتھ کہ کسی سوتے ہوئے کو، کسی عبادت کرنے والے کو یا کسی بیمار کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور سڑکوں کو اس طرح سجائیے کہ راہ چلتے ہوئے کو کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ جشن ولادت کی خوشی میں کوئی بھی ایسا کام مت کیجیے کہ جس سے حقوق العباد ضائع ہو جائیں۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بہت ہی خوبصورت سلام پیش کر رہی ہوں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، جس کی منبر ہوئی گردنِ اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، دو جہاں کے ملک جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، اور جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازوں کی قوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔